الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان ہے. میں رہوں یا نہ رہوں اور یہ میرے درد دل کی دعا ہے یا رب. میں رہوں یا نہ رہوں اور یہ میرے درد دل کی دعا ہے یا رب. دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. معزز خواتین، آج کی ہماری مجلس میں جو شرکت ہو رہی ہے وہ الحمدللہ قرآن کریم کی اختتام پر یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. حقیقت میں
اس نعمت کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ جو کوئی نعمت بن مانگے مل جاتی ہے اس کی دنیا کے اندر کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اس نعمت کی قدر تو صحابہ کرام سے پوچھئے۔ ہم کو یہ نعمت گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی ہمیں جد و جہد کرنی پڑی، نہ کوئی محنت اٹھانی پڑی، نہ کوئی قربانی دینی پڑی، نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑا، نہ کوئی جان اور مال کی قربانی دینی پڑی۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہم کو نوازا ہے۔ ذرا صحابہ سے ان کی قربانیوں کے بارے میں پوچھئے، جنہوں نے ایک چھوٹی آیت کے خاطر کتنی مار کھائی، کفار کے ظلم و برداشت کیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے۔ اب وہ روزانہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آ نہیں سکتے تھے، تو ان کا یہ معمول تھا کہ راستے کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے تھے، راستے کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب بھی کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تو وہ ان سے پوچھتے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے سے آ رہے ہو؟ تو قافلے والے کہتے کہ ہاں ہم مدینے سے آ رہے ہیں۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قافلہ والوں سے پوچھتے کیا آپ نے مدینے میں رہ کر قرآن کریم کی کوئی آیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یا آپ کے دوسرے صحابہ سے سنی؟ تو قافلے والے کہتے ہاں۔ ہر ایک قافلے والے سے اس طریقے سے وہ سوال کرتے تھے، اور جو آیتیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور دوسرے صحابہ سے سن کے آتے تھے، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس لکھ لیتے تھے اور اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طریقے سے میں نے قرآن کریم کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا۔ تو انہوں نے کس قدر محنت کی ہوگی، کیسی تکلیفیں برداشت کی، اور ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس قرآن کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت جب آدمی اس دنیا سے جائے گا تب پتہ چلے گا۔ دیکھیے یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے جس کے ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسری دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ الف لام پڑھا تو 10 نیکیاں ہوئی، نہیں، بلکہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہے۔ الف الگ حرف ہے، با الگ حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اب کوئی آدمی الف لام پڑھ لیتا ہے تو اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب دنیا سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جانے لگے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں اس نعمت کی خوب قدر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو اس کتاب کو پڑھانی چاہیے۔ آج دنیا کا یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کی تو خوب فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوئی فکر نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن بنا دیں گے کیا کرے گا، ناظرہ پڑھا لیں گے کیا کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ادنا سے اعلیٰ کر دیتا ہے۔
پست سے بلند کر دیتا ہے، محکوم سے حاکم بنا دیتا ہے اور غلام سے امام بنا دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی کتاب الہی ہے، لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن کلام الہی ہے۔ تورات، زبور، انجیل بھی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب ہے، اور قرآن کیا ہے؟ کلام الہی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، اگر یہ تلاوت کرتے کرتے تیری موت آ گئی، اگر یہ تلاوت کرتے کرتے تیری موت آ گئی تو تیری قبر پر فرشتے اس طریقے سے نازل ہوں گے جیسے بیت اللہ کے لیے حج کے موسم میں بیت اللہ کے طواف کے لیے حاجی لوگ ٹولے کے ٹولے جاتے ہیں۔ اگر تیری قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے موت آ گئی تو فرشتے بھی تیری قبر پر اسی طریقے سے آتے رہیں گے جیسے حاجی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہی تو قرآن ہے جس کو جب پڑھا جاتا ہے تو سینوں پر اثر چھوڑتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، جب آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، جیسے ہی انہوں نے یہ کتاب کو سنی، آپ علیہ السلام کی زبان سے قرآن پاک کو سنا، فوراً رک گئے اور ان کے دل پھر گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ انہوں نے جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کو سنا تو ان کے دل پھر گئے۔ وہ تو آپ علیہ السلام کی زبان تھی۔ میں موجودہ اور ہمارے اکابرین کا واقعہ بتاؤں۔ شاہ عطا اللہ بخاری جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جیل کے اندر، تو جیل کا جو سپریڈینٹ تھا انگریز تھا۔ شاہ عطا اللہ بخاری کی تلاوت کو سن کر باہر آ گیا اور شاہ عطا اللہ بخاری کو کہنے لگا، عطا اللہ بخاری اب اس کتاب کو مت پڑھنا، اگر تو آگے پڑھتا رہے گا تو میرا کلیجہ باہر آ جائے گا۔ یہ اس کتاب کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرما کر بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اللہ سے بچھڑے ہوئے کو کتاب اللہ سے، اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، یہ کتاب انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، یہ کتاب انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کتاب آب حیات ہے۔ یہی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا سنانا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، جس کا حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو میری عزیز مائیں بہنیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے مرتبے سے نوازا ہے، یہاں تک کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو تم کسی گانے والی کی گانے کو اتنا دھیان اور اتنا شوق سے نہیں سنتے جتنا جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے قرآن کو دھیان سے سنتے ہیں۔ دیکھیے فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے سوائے حضرت جبریل کے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے۔ اسی لیے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس قرآن پاک کو سننے کے لیے مجمع کے اندر آتے ہیں، اور اتنا مجمع ہو جاتا ہے، پہلے فرشتوں کے ٹولے آتے ہیں اور اتنے ٹولے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی بھیڑ اتنی لگ جاتی ہے کہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور فرشتے ان پڑھنے والے کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ دیتے ہیں، یعنی ان کو بوسہ لیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے منہ سے خوشبو بہت آتی تھی۔ اب طالب علم ان کے پیچھے پڑ گئے، حضرت آپ کیا کھاتے ہو؟ آپ کون سی الائچی کھاتے ہو؟ آپ کون سا مکھواس کھاتے ہو کہ آپ کی زبان سے اتنی زیادہ خوشبو آتی؟ حضرت نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں۔ تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو چپک ہی جاتے ہیں، بار بار پوچھ ہی کرتے ہیں۔ تو حضرت کے بھی کچھ طلبہ نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ کو ضرور بتانا پڑے گا۔ تو حضرت نے بتایا بات اصل میں یہ ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہنے لگے، عاصم تو میری مسجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے، لا میں تیرے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، جس کی وجہ سے آج تک میرے منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمت اور یہ قرآن کی محبت ہے۔ جس دل میں قرآن کی محبت ہوگی وہ بندہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، ہمیشہ ہدایت پر رہے گا۔ میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں۔ سب سے پہلا ایک لڑکے کا واقعہ ہے جو مسلمان تھا، اور اس کے بعد ایک لڑکی کا واقعہ ہے جو ہندو تھی، جو غیر مسلم تھی۔ ایک مسلمان لڑکا تھا، امریکہ کے اندر اس کی جاب لگ گئی۔ اب وہ وہاں پڑھنے چلا گیا، جاب لگ گئی تو وہاں جاب کرنے چلا گیا۔ جاب کے درمیان ایک عورت سے اس کو محبت ہو گئی، ایک لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی۔ اب وہ اس لڑکی کے پیچھے اتنا عاشق اور اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے شادی تک اس کا نبھانے کو اپنے سمجھ لیا کہ میں اس عورت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے میں شادی کروں گا۔ تو اس نے اس لڑکی کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اب آپ کی محبت میں حد سے زیادہ دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، میں اپنے والدین کو پوچھ لیتی ہوں۔ وہ لڑکی گھر پر گئی اور اس نے کہا کہ اپنے والدین کو بتایا اس طریقے کا واقعہ ہے اور یہ لڑکا اچھی جاب کر رہا ہے اور اس طریقے سے ہیں، تو میں شادی کے لیے آپ کیا کہتے ہو؟ خیر والدین بھی تیار ہو گئے۔ والدین نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں رہے گی۔ پہلی شرط ہماری یہ رہے گی کہ اس کو گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری شرط یہ رہے گی کہ اس کو ہمارے محلے میں رہنا پڑے گا، یعنی مسلمان محلے میں نہیں، ہمارے محلے میں غیروں کے یعنی جو ہمارا محلہ ہے اس کے اندر رہنا پڑے گا۔ غالباً لڑکی عیسائی تھی اور ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری پوجا گھر میں
عبادت گھر میں آنا پڑے گا، یہ 3 شرطیں اگر ہو تو ہمیں منظور ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اس لڑکے کو بتا دیا۔ وہ لڑکا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا اس کی محبت میں کہ اس نے 3 شرطوں کو مان لیا اور وہ لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اب ذرا دھیان سے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی محبت سے اس کے ایمان کو کیسے بچایا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے سب گھر بار کو چھوڑ کر آ گیا، اس کے محلے میں رہنے لگا، ہفتے میں 1 مرتبہ ان کے ساتھ بھی جانے لگا۔ لیکن جب میں نے اپنا گھر خالی کیا تھا اس وقت میری چند کتابیں تھیں، اس میں میرا ایک قرآن پاک بھی تھا جس کو میں لے کر یہاں آیا تھا۔ اب میں کھولتا نہیں تھا، صرف جزدان کے اندر یہ قرآن تھا۔ جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا جاب کے لیے، اسی طریقے سے کسی کام کے لیے، تو دروازے کے اوپر میں نے لگایا تھا، تو محبت کی نگاہ سے اس کو روزانہ دیکھ کے چلا جاتا تھا، اور محبت کی نگاہ سے اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ تو کیسی خواہشات کے اندر پڑ گیا، اور یہ تیری کتاب تجھ کو کس طریقے سے تجھ کو دیکھ رہی۔ بس روزانہ کا میرا یہ معمول تھا۔ اچانک ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا جاب کے لیے، اب جاب سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن، وہ جو کتاب تھی وہ گھر کے اندر نہیں تھی۔ میں نے میری بیوی کو پوچھا کہ وہ جو کتاب یہاں تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس کو میں نے رکھ دیا ہے، اور جو کتاب نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ کتاب بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو، تو میں نے اس کو کچرا دان میں یعنی باہر پھینک دی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ تجھے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جا کر میں جلدی جلدی دوڑا اور کچرا دان سے وہ کتاب لے کر گلے لگایا، سینے سے لگایا اور کہا اللہ میری بھول ہو گئی، بس اتنا کہہ کر یہ کتاب میں لے کر آیا۔ تو بیوی غصے میں ہو گئی اور کہا کہ ابھی تک تمہارے دل کے اندر اسلام کی محبت باقی ہے، ابھی میں اپنے گھر پہ جا کے اپنی ماں کو تمہارا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ لڑکی اپنی ماں کو یہ واقعہ سنانے گئی، اور یہ بندہ مسجد کے اندر اللہ کو منانے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے، اس لڑکے کے ایمان کو بچا لیا اور اس کو توبہ کی توفیق دی۔ بعد میں اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے صرف کلام اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ایمان کو بچا لیا۔ یہ ہے قرآن کریم کی عظمت، یہ ہے کتاب اللہ سے محبت۔ یہ تو ایک لڑکے کا واقعہ ہوا، اب میں ایک لڑکی کا واقعہ سنا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو غیر مسلم تھی، بہت چھوٹی تھی۔ اب اس کی اسکول کے اندر ایک سہیلی تھی جو مسلمان تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو لے لیا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ غیر اپنے یعنی اسلام کے طریقوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کر کے وہ اپنے طریقوں کو لیتے تھے۔ ہمارا حال آج الٹا ہو گیا ہے کہ آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر دیا ہے۔ آج اسی لیے مسلمان مار کھا رہا ہے۔ آج دیکھیں ہماری شادیاں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو رہی ہے؟ زندگی کے کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ہم، تو پہلے زمانے میں غیر لوگ ہمارے طریقوں کو لیتے تھے، اس کے لیے وہ لوگ بھی آگے تھے، اور وہ لوگ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے پیغمبر نے اس بارے میں کیا بتایا۔ دیکھیے آج بھی غیر لوگ صبح میں کتنا جلدی اٹھتے ہیں، رات کو کتنے جلدی سوتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ 12 بجے 1 بجے ہماری رات پڑتی ہے، اور صبح کے 10 بجے 11 بجے ہماری صبح ہوتی۔ فجر
تو کوئی حرج نہیں، پتہ نہیں کہاں گئی نماز، کیونکہ مجھے عظمت قرآن اور قرآن کی فضیلت کے اوپر بتانا ہے، اسی لیے اس بارے میں اگر وقت بچے گا تو کچھ باتیں بتاؤں۔ تو میں وہ لڑکی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ لڑکی غیر مسلم تھی، اس کی ایک سہیلی مسلمان تھی، چھوٹی تھی، 4 سال کی لڑکی تھی۔ اب جو مسلمان لڑکی تھی اس کی والدہ یعنی اس کی امی مدرسے میں پڑھاتی تھی، اپنے گھر میں پڑھاتی تھی، یعنی ان کا گھر ہی مدرسہ تھا۔ آج بات یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی نہیں، حالانکہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ میں واپس اس جملے کو دہراتا ہوں، ماں کی گود ہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں اپنے بچوں کی۔ ایک بات یاد رکھیں، بچوں کو تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، اور تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے۔ آج ہم بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم بچوں کو کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہے، اتنا بھی ہمارے پاس وقت نہیں۔ حالانکہ ہمارے معاشرے کے بچے تو اتنے آگے ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھار بڑوں کو موبائل میں جتنی سمجھ نہیں پڑتی ہے، ہمارے 4th 3 جماعت کے بچوں کو اتنی سوجھ بوجھ اور اتنی سمجھ پڑتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ ہم تو بچہ روتا بھی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ موبائل پکڑا دیتے ہیں، یہ حال ہے۔ تو وہ جو لڑکی تھی، غیر مسلم لڑکی تھی، اس کی سہیلی تھی، تو جب یہ بچی جو مسلمان لڑکی کی بچی تھی، وہ والدہ اس کی ماں جب اس بچے کو پڑھانے بیٹھتی تھی، یعنی اپنی بچی کو پڑھانے بیٹھتی تھی، تو یہ بچی بھی بیٹھ جاتی تھی۔ تو اب اس بچی نے ناظرہ پڑھ لیا۔ پہلے تو اس نے جو بنیادی باتیں جو ہوتی ہے، افضل القواعد پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھا، اس کے بعد ناظرہ پڑھا، تو یہ بچی بھی ساتھ میں بیٹھ جاتی تھی۔ تو یہ غیر مسلم بچی کو بھی سب آ گیا، یہاں تک کہ اس کو قرآن پڑھتے بھی آ گیا۔ اور وہ لڑکی بڑی ہو گئی، شادی کی عمر ہو گئی، تو ماں باپ نے اس کی شادی کروا دی، ماں باپ نے اس کی شادی کروا دی۔ اللہ کی شان دیکھیے، شادی بھی اس کی ایسے لڑکے کے ساتھ ہوئی جو بہت کٹر ہندو تھا، یعنی بہت سخت ہندو، مسلمانوں کے بارے میں بہت سخت، بہت مضبوط ہندو تھا۔ اب یہ اللہ کی شان ہوتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ اب میری وہ مسلمان لڑکی کی جو سہیلی تھی، اس کے والدہ کو آ کر کہا کہ اب میری شادی ہو گئی ہے اور ایسے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہیں، میں نے تو چپکے سے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اب میں کیا کروں، میں کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچاؤں، یہ فکر ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھو گے نا، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ان کے پیچھے ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے، عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے اٹھاتا ہے، عورت کے ذریعے اٹھاتا ہے۔ تو اس عورت نے ایک ترکیب بتائی کہ آپ چپکے سے، ہم آپ کے لیے کوئی پلان، کوئی اسکیم بناتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو ہم تمہاری شادی ہو گئی تو تمہاری شادی کے لیے ہم گفٹ تیار کرتے ہیں۔ آج ہماری شادی میں کتنی گفٹ ہوتے ہیں، سنت طریقے پہ ہو رہا ہے، اور اللہ معاف کرے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کچھ چھوٹی سی چیز بھی لاتے ہیں نا تو اسٹیٹس پہ پہلے لگا دیتے ہیں تاکہ غریب بچوں کا دل دکھے۔ یاد رکھے، اس دل کے دکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو تم کو عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو تم پر لعنت ہوگی، تمہیں کیا پتا کہ اس نے کتنا دل دکھا ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ شادی کے نئے کپڑے لائے، فوراً اسٹیٹس پر، تاریخ آئی فوراً اسٹیٹس پر، کیا بلا آ گئی ہے، کتنوں کا دل دکھتا ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہم تمہاری شادی کے لیے گفٹ تیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے قرآن پاک کو رکھ دیا، اور ان کو یہ بتا دیا کہ ہم قرآن پاک کو رکھیں گے اور ہم اب تمہارے گھر پر آئیں گے، ہم سب اپنے طریقے سے بات بنا لیں گے، تم اس بارے میں بے فکر رہو۔
انہوں نے پوری گفٹ تیار کر دی اور یہ گھر پر گئے، لڑکی کے گھر گئے اور کہا کہ لڑکی اور ہماری لڑکی ساتھ میں پڑھتی تھی، بڑی محبت ہے دونوں کو ایک دوسرے سے، اب ہم نے یہ گفٹ بڑی محنت سے تیار کی ہے، اس کے لیے آپ ہمارا ارادہ ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس گفٹ کو یہاں مت کھولو، یہ لڑکی کو ہی دے دو اور یہ لڑکی اپنے گھر پر جا کر کھولے۔ گھر والے تیار ہو گئے، کوئی حرج نہیں، تم نے بہت محنت سے اس کو تیار کیا ہے تو ہم لڑکی کو سپرد کر دیتے ہیں، یہ لڑکی اپنے ہی گھر پہ جا کے کھولے گی۔ اب اس عورت نے سب بتا دیا تھا، یہ گئی، گفٹ کو لے کر جب گئی تو اس کے اندر قرآن پاک تھا، سب سے پہلے اس نے اس کو نکال لیا اور گھر کے اندر چھپا دیا۔ اب جب شادی ہو گئی، وہ شوہر جب گھر سے باہر جاتا کام کاج کے لیے، نوکری کے لیے، جاب کے لیے، تو یہ اکیلی گھر میں ہوتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حاملہ ہو گئی، اب اس کو ایک فکر لاحق ہو گئی کہ میں تو مسلمان ہوں، میں کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی دل ہی دل میں کہ میں کسی بھی طریقے سے یہ میرے بچے کا بھی ایمان بن جائے، یہ میرا بچہ بھی ایمان والا پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کوئی تو ایسا اسباب، کوئی ایسا سبب بنا دیجئے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا شوہر بیمار ہو گیا۔ اب اس نے رپورٹ کروائی، رپورٹ نکلوائی تو اس کے اندر آیا کینسر۔ اب شوہر گھر پر آیا تو بیوی کو دیکھ کے بہت رونے لگا۔ بیوی نے کہا کہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی محبت ہے، ہم ایک دوسرے سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، تو میری کتنی وفادار ہے، لیکن بس اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، پھر ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا تم کو؟ اس نے پورا قصہ سنا دیا کہ اس طریقے سے میں بیمار رہتا ہوں، میں نے اچانک رپورٹ نکلوائی تو میرے کینسر آ گیا ہے اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اب یہ جو کینسر ہے، آپ کی جو بیماری بہت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ آپ دنیا کے اندر چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، میں تمہارا علاج کرنا شروع کرتی ہوں، لیکن ایک بات تم میرے سے ایک وعدہ کرو۔ تو وہ عورت تیار ہو گئی، وہ مرد تیار ہو گیا کہ کوئی حرج نہیں، چلو جو تم کہتے ہو۔ تو اس نے واپس کہا کہ اپنا پکا وعدہ رہے گا، جو میں کہوں اس کے اوپر آپ عمل کر لو گے؟ تو مرد تیار ہو گیا کہ ہاں۔ اب اس نے روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کیا۔ یہ ہے اصل۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا تو آج یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ کچھ جھگڑا بھی گھر میں ہوتا ہے نا تو سیدھا ہمارا خیال جاتا ہے کو کہ کشک کھوڑائے دی دوسے، کو کہ کشک پیوڑائے دی دوسے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ذرا علماء سے پوچھئے کہ اگر تمہارے ایمان و یقین کے ساتھ ایسی بات کہتے ہو تو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا؟ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، قرآن کہتا ہے، شفاء الرحمۃ للمؤمنین، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا اور اس پر دم کرنا شروع کیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ بس میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہیں کچھ نہیں بول رہا ہے۔ تو وہ بھی بہت سخت بیماری میں تھا اور کینسر کے مریض کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی سخت حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو کوئی حرج نہیں، جو تو پڑھتی ہیں کر، کوئی حرج نہیں۔ مکمل 1 مہینہ ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد جب اس نے رپورٹ نکلوائی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے بدن کے اندر تو کینسر نام کی بیماری داخل ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر۔ وہ گھر پر آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹروں نے تو ایسا رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ کے بدن کے اندر تو بیماری داخل ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا چلو اب آپ نے مجھ کو کہا تھا کہ میری ایک بات ماننی پڑے گی تو میری بات مانو۔ تو کہا میں نے تجھ سے وعدہ کیا، ضرور مانوں گا کہ مسلمان ہو جائے۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے، کیا کہتی ہوں، کہ تم نے کیا کہا تھا، ہمارا وعدہ کیا تھا؟
تو اس نے کہا چلو کوئی حرج نہیں، تم نے وعدہ کروایا تھا تو میں بھی وعدہ کا پکا رہوں، تم نے میرا علاج کیا تو میں تمہارا احسان نہیں بھول سکتا، اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی۔ اب اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے پیٹ کے اندر ہے، اب اس کی بھی ایمان کی فکر کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے گھر والوں کے اوپر یہ ظاہر کر دیا تو ہماری سماج ہم کو رہنے بھی نہیں دے گی، ہمارا معاشرہ ہم کو مار ڈالے گا، اس کے لیے ہم اس کے لیے کچھ ترکیب کریں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، یہ ترکیب میں کر لیتا ہوں۔ اس نے سعودیہ کے اندر، عرب کے اندر اپلیکیشن اپلائی کیا، ایک عرضی ڈالی جاب کے لیے، اللہ کا کرنا ہوا کہ اس کی عرضی منظور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب میں بلا لیا اور دونوں کو ایمان کے ساتھ رکھا اور آنے والی نسل کی بھی ان کو ایمان کے ساتھ رکھا، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کی پابندی کرتے رہے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی برکت سے کیسا بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پلین اٹھتا ہے تو آسمانوں کی پرواز پر لے کے جاتا ہے، ٹرین جب اٹھتی ہے تو بوجھ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو گرے ہوئے انسان کو اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہی کتاب ہے، اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے رہے، آپ کے پیچھے بڑی جماعت تھی، بہت دیر تک آپ کھڑے رہے، گرمی بھی بہت سخت تھی، تو مجمع میں سے کسی نے آ کر کہا امیر المؤمنین کیا بات ہے، پورا مجمع آپ کی وجہ سے کھڑا ہے اور آپ اتنی دیر تک کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہی جگہ ہے کہ جب میں یہاں اونٹ چرانے آتا تھا تو میرا باپ خطاب کہاں کرتا تھا کہ عمر تو کیا کرے گا، ابھی تو تجھے اونٹ بھی چراتے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام اور قرآن کی وجہ سے آج امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہ ہے قرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے بہت لمبا ہے، لیکن ان کے دل پر اسلام کی جو دستک پہنچی ہے وہ کس کی وجہ سے پہنچی؟ سب سے پہلے یہی قرآن کی وجہ سے پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے پیچھے ایک مرتبہ کہا کہ محمد روزانہ دعوت بھی دیتا ہے اور یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، کیا ہے؟ لاؤ نا ذرا میں سنوں تو صحیح۔ تو چپ کے کعبۃ اللہ میں چھپ گئے اور سن رہے تھے، آپ علیہ السلام یہ تلاوت کر رہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے سنا کہ تو عجیب تلاوت ہے، انہ لقول رسول کریم، ایک پیغمبر کا کلام، اور کہا کہ یہ تو شاعرانہ بھی کلام لگتا ہے۔ فوراً اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جاری کر دی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو دل میں کہا کہ شاعرانہ کلام ہے، جب یہ کلام کو سنا تو کہا شاعرانہ کلام ہے، تو ان کی زبان سے یہ نکل آیا، پھر ان کے زبان سے ہی نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ نکالا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ تو جادوگر ہیں، زبان یعنی میرے دل کی جو بات تھی اس کی زبان پہ کیسے آ گئی؟ تو
تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، جادوگروں کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے دل پر جو دستک لگی تھی یہی کتاب اللہ تھی، یہی قرآن تھا۔ اور دوسری مرتبہ بھی جب دستک لگی ہے ایمان کی تو یہی وجہ ہے۔ کیا تھی وہ وجہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لے جا رہے ہیں، تو راستے کے اندر ایک صحابی ملے تھے، جو لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں جا رہے ہو؟ کاش تمہارے نبی کا کام نمٹا دوں گا۔ تک اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے ایمان کو قبول کر لیا۔ کیا بات کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، فوراً وہاں چلے گئے اور پورا غصہ بہن اور بہنوئی پہ اتار دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب دستک دی تھی تو تم کچھ پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے دکھائیے۔ تو بہن نے دکھایا، تو وہ بہن بھی جو تلاوت کر رہی تھی وہی سورہ طٰہٰ کی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، وہی سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ اور جب وہ تلاوت کرتے کرتے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر نظر پڑی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جب یہ آیتوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور اس پر نظر پڑی، فوراً ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا۔ تو یہ قرآن پاک کی تاثیر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے بندوں کو لے کر جنت میں جائے گا جن پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ 10 ہی کو کیوں کہا؟ تو عام طور پر ذرا ہم دیکھیں، فیملی کے اندر ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ایک دادا دادی ہوتے ہیں، 4 ہو گئے، بھائی ہوئے، بچے ہوئے، تو 10 بہت زیادہ لمبی فیملی نہیں ہوتی ہے، تو 10 کو کہا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر تاج پہنائے جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی مبارک مجلس ہے جن میں بچیوں نے حافظ اور حافظہ بنی۔ پہلے ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج نہیں تھا، آج الحمدللہ گھر گھر کے اندر عالمہ موجود ہوتی ہے اور بڑی محنت سے ان کا گھر بار کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس طریقے سے وقت دے کر قربانیاں دیتی ہے۔ اور کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہے جو حافظ قرآن اور ان کو حافظہ بناتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچیوں کو کیوں حافظ بنائے، وہ کیا کرے گی، وہ تو بھول جاتی ہیں۔ نہیں، یاد رکھیں ایک مرتبہ ان بچیوں کو حافظہ ضرور بنا دیں۔ اب ہم یہ خیال کریں کہ شادی کر لے گی پھر بھول جائے گی بچوں کا، تو دیکھیے عورت کی بھی ایک لیول ہوتا ہے، اس کا جو 20 سال تک تو 18 سال 15 سال تو اپنے گھر میں رہتی ہے ماں باپ کے ساتھ، پھر وہ جاتی ہے اور اسی طریقے سے شادی کرنے کے بعد وہ 40 سال کی عمر تک فارغ ہو جاتی ہے۔ ایک تو مرحلہ شادی کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچوں کا مرحلہ ہوتا ہے عورت کا، یعنی یہ 2 مرحلوں کے اندر تو وہ 40 سال تک ایسے ہی کاموں میں پڑی رہتی ہے۔ پھر 40 سال کے بعد وہ اس کا اپنا اختیار چلتا ہے، جیسے میں کہوں تو ساس بن جاتی ہیں کہ نہیں بن جاتی، لیکن ایسا بھی ٹھاٹ مت جمائیے، تو با اختیار بن جاتی ہے۔ اب اس وقت وہ ہماری اکثر عورتیں دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتی، اس وقت یہ جو حافظ بنی ہوئی عورت ہوتی ہے، ان کا یہ حافظہ اور ان کا یہ جو پڑھا ہوا یاد ہوتا ہے وہ بہت جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے اور ان کے لیے وہ آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی دن ہمارا تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنوں کو بھی عزت ملی یہ قرآن کے عشق کے وجہ سے ملی۔ آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد جس کا بڑا مرتبہ ہے، کس وجہ سے ملی؟ اتنا کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید بھی کیا تو ان کا خون بھی قرآن کے اوپر گرا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کل شہیدوں کا گواہ کوئی اور ہوگا، یعنی کوئی شہید ہوگا تو اس کی گواہی کوئی اور دے گا، کوئی زمین دے گی، کوئی تلوار دے گی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہے جن کی شہادت کی گواہی قرآن پاک دے گی۔ قرآن کی ایک عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ میں نے بھی شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ کا واقعہ سنا ہے۔ ایک اور واقعہ انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ان کا بیان رکھا تو علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے کہا کہ ہم شاہ صاحب کی تقریر کو نہیں ہونے دیں گے۔ تو شاہ صاحب کی تقریر پر دو جماعتیں بن گئی، بعض کہتے تھے کہ ہم ہونے دیں گے اور بعض کہتے تھے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب شاہ صاحب کو تقریر کے لیے بلایا گیا تو وہ بچوں نے شور ہنگامہ شروع کر دیا کہ ہم تقریر نہیں ہونے دیں گے۔ تو شاہ صاحب نے تھوڑی دیر جب خاموشی ہوئی تو کہا کہ بھائی مجھے تو یہاں پر تقریر کے لیے بلایا تھا، لیکن جب آپ لوگوں نے ہنگامہ کر دیا ہے اور اب نہ کہتے ہو تو میں تقریر نہیں کروں گا، چلو۔ لیکن میری ایک بات ہے کہ میں جب اتنے دور سے آیا ہوں تو میں کیا آپ کے سامنے ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت کر لوں؟ تو طلباء نے کہا کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت سے تو کوئی انکار تھوڑی کر سکتا ہے، کہا ضرور حضرت قرآن پاک کی تلاوت کر لیجیے۔ شاہ صاحب نے قرآن پاک کی ایک رکوع کی تلاوت کی، سناٹا چھا گیا پورے مجمع کے اوپر، اب کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی جب آپ نے کہا تھا تو ایک رکوع تلاوت کر لیا میں نے، تو ابھی ایک رکوع کیا کہنا چاہتا ہے میں اس کی ذرا تفصیل اور اس کی تفسیر بھی بتا دوں؟ تو کہا حضرت ضرور بتا دیجئے۔ مسلسل یہی قرآن کریم کی تاثیر تھی کہ ان کے دلوں پر ایسا اثر چھوڑا کہ حضرت شاہ صاحب نے جب قرآن پاک کی ایک رکوع کی تقریر شروع کی، مسلسل 3 سے 4 گھنٹے حضرت نے اس کے اوپر تقریر کی۔ یہ قرآن کریم اپنے اندر اثر چھوڑتا ہے۔ اب ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، طاقوں میں سجا دیتے ہیں، تو طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ میں ذرا اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، سیدنا حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ ایک ان پڑھ دیہاتی تھا جس کو اپنی زبان میں گامڑیا بولتے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر سے بہت خوشبو آنے لگی، تو لوگ اس کے گھر پر گئے، کہا کہ یہ تو ایک دیہاتی تھا، عام قسم کا آدمی تھا، اس کی خوشبو اس کی قبر سے اتنی بڑی آتی ہے، اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے، اس کا کیا عمل تھا، اس کا کون سا وظیفہ تھا؟ جیسے ہم آج کل ڈھونڈتے ہیں کہ مولچا با کرو ہے تو شو وظیفہ کرو پڑے، شو وظیفہ، تو یہی قرآن ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے گھر پر گئے تو گھر والوں نے کہا کہ اس کا کوئی عمل خاص نہیں تھا، لیکن ایک عمل اس کا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سا عمل تھا، ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح۔ کہا اس کو قرآن پڑھتے نہیں آتا تھا، لیکن یہ قرآن سے بہت محبت کرتا تھا اور روزانہ صبح میں قرآن کو کھولتا تھا، روزانہ، اور قرآن کھول کر اس کے اوپر انگلی پھرا لیتا تھا ایک پارے تک بس، اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پڑھنے نہیں آتا ہے، میرا دیہات ایسا ہے کہ کوئی مجھے سکھائے ایسا بھی نہیں ہے، میں ایسے دیہات میں رہتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ میں تیری محبت کے خاطر روزانہ کا یہ معمول، قرآن کھولتا، پڑھتا، انگلی پھرا لیتا، بس یہ عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی قبر سے کیسی خوشبو جاری کر دی۔
تو اللہ کا شکر ہے ہمارے وہاں تو آج بڑی عالمائیں اور بڑی عورتیں ملتی ہے جو قرآن کو سیکھتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے حافظ صاحب نے بتایا کہ 12 سے 14 حافظہ ہوئی اور بڑی عمر کی ہو رہی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب جو بچیاں ناظرہ پڑھ رہی ہے تو ضرور وہ اپنے حافظ کو یعنی حافظ بنے، جنہوں نے حفظ مکمل کیا تو ضرور اپنی زندگی کے کچھ مسائل کو سیکھیے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فارغ ہو جائیں، ہماری بچی بھی 10 سال 12 سال پڑھ کے جب فارغ ہوتی ہے قرآن سے، تو ماں باپ اس کے گھر کو یعنی گھر میں اندر اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اپنی زبان میں کہیے تو پڑھی اترے سے نے پچھی دھیانت نہیں رکھتا، پھر استاد کہتے ہیں کہ اس کو پڑھاؤ، تو کہا ہمیں شو پڑھاوانو، ہمیں پڑھی تو رہی نہیں، اس کو کچھ زندگی کے مسائل سکھاؤ۔ کتنی ہماری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ بھی یاد نہیں ہوتے ہیں۔ جب فارغ ہو جاؤ تو عالمیت اور جو ناظرہ پڑھو تو کم سے کم حفظ کرو۔ حافظ قرآن کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، میں نے ابھی بتایا۔ اور جو حافظہ بن گئی تو آگے زندگی کے کچھ مسائل سیکھو اور اس قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لاؤ۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں سے صبح صبح میں قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ آج یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آ رہی۔ ہمارے اکابرین کا کیا معمول تھا، ہمارے بزرگوں کا کیا معمول تھا؟ جتنی بھی دنیا کے اندر آپ بڑے اکابرین ہیں دیکھیں، ہمارے خود جن کے مسلک کے ہم پابند ہیں، امام ابو حنیفہ کتنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ ایک دن ایک قرآن پاک صبح میں، ایک قرآن پاک رات میں اور 3 تراویح میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ ایک سفر میں نکلے، ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسری شہر میں جانا ہوا، 16 دن لگے، تو 16 دن میں 16 قرآن پاک کو ختم کیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں ملتی ہیں جو روزانہ ایک ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ تو قرآن پاک کی خوب تلاوت کیجیے۔ بڑا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے۔ عورتوں کو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داریاں نہیں دی۔ آپ روزانہ قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر لیجیے۔ ہماری صبح اس حالت میں ہو، میں 3 چیزیں عام طور پر بتاتا ہوں، اس کے پابند بن جاؤ، روزانہ اس کا عمل کرو۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک کی روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرو۔ روزانہ البرکات المکیہ کی ایک منزل پڑھ لو، اور روزانہ مناجات مقبول یا حزب العظم کی ایک منزل پڑھ لو، اور اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹھتے بیٹھتے۔ اور ہو سکے تو یہی تسبیح کو صبح شام یا تیسرا کلمہ صبح شام 100 دفعہ پڑھ لو، درود شریف پڑھتے رہو۔ بس یہ 5 کام کر لو، اللہ تعالیٰ دیکھو دنیا کے اندر بھی کتنی عزتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی کتنی عزتیں دے گا۔ تو بڑی مبارک ہے وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور اس قرآن پاک کو، اور وہ بھی لڑکیاں مبارکبادی کے لائق ہے جنہوں نے اپنے ناظرے کا مکمل کیا، اور ان کے استانی بھی بڑی مبارکباد کے لائق ہے کہ انہوں نے بڑی محنتوں کے بعد ان عورتوں کے پیچھے، ان لڑکیوں کے پیچھے کتنی محبت سے ان کو پڑھا کر قرآن پاک کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو مبارکباد دے، ان کے ماں باپ کو۔ یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہم کو کہتا ہے جس کے بارے میں ہمارے شاعروں نے بھی کیا کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام۔ یہ غلامی نفس کی بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کیا کہتا ہے یہ قرآن؟ واپس یہ اشعار پڑھتا ہوں، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام۔ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان،
ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پر قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تو پر قرآن تیرا رب کرے گا اکرام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔